نیت کیا کرے اور خلوص سے تشریف لایا کرے۔ سوال نمبر 1، ایک آدمی نے وراثت میں اپنی بہنوں کو معروم کیا ہے تو اسے اگر رشتہ دیا جائے تو رشتہ ہو جائے گا یا کہ نہیں؟ ایک آدمی نے اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دی، اس کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھئی وہ عمل اپنی جگہ ہے، حقوق العباد میں فرق لگانا، وراثت سے محروم کرنا، لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، شرک نہیں، کفر نہیں، بدعت نہیں، تو اسے رشتہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اس کا اپنا عمل ہے، عقیدہ اس کا درست ہے تو رشتہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، صالح آدمی، متقی آدمی، ایسے آدمی کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے وہ رشتہ نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا، جس نے بہنوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، وہ اور کسی کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ لیکن نکاح ہو جاتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے۔ استاد، ایک آدمی رشوت کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا اس لیے کھاتا ہوں، تو کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ کوئی اور کام کر لے، محنت کر لے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جس کے بارے میں پتہ اس کے گھر سے کھانا پینا پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ اپنی روحانیت تباہ ہوتی ہے، انسان کا پھر عبادت کو جی نہیں چاہتا۔ معذرت کے ساتھ کوئی آدمی جو یہ کہے استاد جی عبادت کو جی نہیں چاہتا، تو 99% یہ ہوتا ہے کہ اس کے رزق میں شک ہوتا ہے، مشکوک ہوتا ہے۔ رزق حلال ہو، عبادت کو جی چاہتا ہے، ذکر اذکار کو جی چاہتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو سال گزر گیا تو زکوٰۃ کس نے دینی ہے؟ جس نے امانت رکھی ہے۔ میں نے عمر کے پاس رکھی تو میں نے دینی ہے، کیونکہ امانت میں نے رکھی ہے۔ نیز جس کے پاس امانت رکھی گئی تو استعمال کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ اجازت کے ساتھ بالکل استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی امانت رکھے، وہ خود کہہ دے بھائی استعمال کرو، یا پوچھ لے کہ بھائی میں استعمال کر لوں، جب وہ اجازت دے دے یا اجازت لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چند نوجوان نماز کے وقت تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، اگر انہیں کہا جائے کہ آؤ نماز پڑھو تو وہ مذاق میں کہہ دیتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو بھی کہتے ہیں انہیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تاش کو کہا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے انہیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ہے یہاں بیٹھا ہے یا جو بیٹھے ہیں بعد کسی کے علم میں ہے کہ فلاں کہتا ہے، تو اسے میری طرف سے بھی کہنا اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ دین میں مذاق والوں کی سخت گرفت کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا، وہ 20 مرغیاں اور ایک ہرن ذبح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عقیقہ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ عقیقہ نہیں ہے۔ عقیقے میں وہی جو قربانی میں جانور ہیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، مذکر مؤنث، بھینس، بھینسا، بکری، بکرا اور بھیڑ اور دمبا دمبی، یہ جو 4 قسمیں قرآن میں ہیں یہ ہیں۔ یہ جو کہتا ہے اس کے اگر علم میں نہیں ہے تو اپنی اصلاح کرے، علم میں ہے تو پھر کہتا ہے تو یہ بھی مذاق بنتا ہے۔ جب ایک شریعت میں چیز حقیقے میں نہیں ہے، چاہے وہ حلال ہے، تو نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسے کرتا ہے ناسمجھی کی وجہ سے تو وہ کھانا حرام نہیں ہوتا، لیکن پتہ ہے اور پھر زور دیتا ہے ہم نے عقیقہ کیا ہے، تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، نہ کھانی چاہیے کہ دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک بات مشہور ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ اب شروع ہوا، استاد جی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ نحوست کا مہینہ ہے۔ تو بات یہ ہے کوئی نحوست کا مہینہ نہیں، توہم پرستی ہے، جاہل لوگوں کی طرف سے باتیں مشہور ہیں ہر مہینے کے متعلق، جو ہیں وہ ہیں،
جو نہیں ہے تو نہیں ہے۔ محرم میں واقع کربلا آیا، بس ٹھیک ہے، ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ربیع الاول میں میرے آقا کی ولادت بھی ہے اور آپ کی وفات بھی ہے، سیرت صورت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہے، اعتکاف ہے، جو ہے وہ ہے۔ رجب میں معراج ہوا، بس اس کا ذکر کرتے ہیں ہم۔ اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے۔ سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ کہنا، 13 تیزی کا مہینہ کہنا کہ اس میں نبی علیہ السلام کی بیماری تیز ہوئی تھی، لہذا چوری بنا کے تقسیم کی جائے، سب بدعات ہیں، توہم پرستی ہے۔ نحوست، کئی لوگ کہتے ہیں بدھ والا دن منحوس ہے، اس کی بھی کوئی روایت نہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں، من گھڑت روایات ہیں۔ رب کائنات ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آدمی زندگی میں اپنی اولاد کو جائیداد دیتا ہے اور آدمی سے ایک کو نہیں دیتا کہ یہ میرے عقیدے کا نہیں ہے، یعنی قادیانی ہے یا رافضی ہے، بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ کیوں کہ مسلمان کا وارث کافر نہیں بن سکتا۔ قادیانیوں کے کفر میں شک کرنا بھی کفر بن جاتا ہے، اور پتہ ہو ان کا جنازہ پڑھنا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس نے نہیں دیا اور اسے شک ہے یا یقین ہے قادیانی ہے یا اور کسی درجے میں کافر ہے تو ٹھیک کیا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے اور اسے نہیں دیتا ہے، دوسرے بچوں کو دیتا ہے، تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی عورتیں سارے ناخن یا کچھ ناخن بہت بڑے رکھتی ہیں، کہتی ہیں کان صاف کرنا ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ کان اور طریقے سے بھی صاف ہو سکتا ہے، ایک یا کئی ناخن 7 دن تک جو کاٹے ناخن اور حجامت کرے بہت ثواب ہے۔ 15 دن، 21 دن، زیادہ سے زیادہ 40، اس سے زیادہ کرے تو یہ مکروہ تحریمہ ہے، آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ یہ ناخن جو رکھنے نحوست بے برکتی کا سبب ہے، چاہے کسی مولوی، حافظ، قاری، حاجی، مجاہد، کسی کی بھی بیگم ہو، یہ ناخن بڑے رکھنا یہ نحوست بھی ہے، بے برکتی بھی ہے، سنت کے خلاف بھی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں 1 منٹ کی بات سن لیں۔ میری جماعت اہل سنت والجماعت، جس کے ساتھ ہم اشاعت التوحید و سنہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں 2 نمبری شروع ہو گئی تھی، شرک و بدعت، پھر بھی آپ نے آپ کو سنت کہنا۔ میرے بزرگوں نے کہا اہل سنت والجماعت یہی جماعت ہے، لیکن تاکہ 1 نمبر اور 2 کا فرق رہے تو ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ اللہ نے مجھے اپنی جماعت میں بڑی عزت عطا فرمائی، میری اوقات نہیں ہے۔ استاد مولانا صلی اللہ صاحب شاہ صاحب نے مجھے پورے ضلع کا نائب امیر بنایا ہوا ہے، میری یہ اوقات نہیں، لیکن میں اپنی طرف سے ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ پھر نوجوانان توحید و سنت ہماری بہت مضبوط ہے، منڈیالے کے حوالے سے نوجوان بڑے مخلص لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہیں بھی میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے یا کی گئی، یا میری جتنی بھی علاقے میں اشاعت توحید و سنہ کی مسجدیں ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی نقصان کسی لحاظ سے، تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے ساتھ بھی رابطہ ہے، مخلوق خدا کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ جمعیت اشاعت توحید و سنہ اتنی مضبوط جماعت ہے، خدا کی قسم میں جب میٹنگوں میں جاتا ہوں، ہر دفعہ تو بتا کے نہیں جانا ہوتا، کسی وقت خصوصی میٹنگیں علماء کی ہوتی ہیں، مجھے علماء بلاتے ہیں، جب میں وہاں اس دور میں علماء شیخ الحدیث مناظر دیکھتا ہوں، خدا کی قسم میں واپسی تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ کتنا پیارا دور ہے۔ ہمارے کئی بزرگ دنیا سے چلے گئے، لیکن اب بھی مدرس ہائی درجے کے مناظر شیخ الحدیث اور اللہ والے، اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ چکوال کے ساتھ ایک پیر پھلائی جگہ ہے، وہاں سے میں گزرتا ہوں، جب گھر جاتا ہوں تو وہاں ایک خوبصورت مسجد مجھے کتنا عرصہ نظر آتی رہی، میں بڑا خوش ہوتا تھا
کہ یہ مسجد اشاعت التوحید کی ہے اور جنگل میں کسی نے بنائی ہے۔ ایک دفعہ میں نے عطا الرحمن صاحب کو کہا کہ ذرا یہاں سٹاپ کرتے ہیں۔ جب سٹاپ کیا تو اشاعت التوحید و سنہ کی جماعت اور دینے میں ایک چودھری فضل الہی تھے جو حکومت میں رہے تھے، بہت بڑا ان کا مقام تھا، ان کی اولاد نے بنوائی۔ اگلی بات خوشی کی کہ وہاں جو امام خطیب بڑا نیک آدمی، جب میں نے ملاقات اس سے کی تو اس نے کہا میں نے بخاری شریف جلد ثانی آپ سے جامعہ صدیقیہ میں پڑھی تھی، تو بڑی طبیعت خوش ہوئی کہ اشاعت توحید کی مسجد جنگل میں آباد اور پڑھانے والا الحمدللہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری جماعت بہت مضبوط ہے، کوئی اپنا بیگانہ کسی وقت بھی نقصان پہنچانے کی یا میری مسجدوں میں کوئی شروع کرے گا تو انشاءاللہ ایک خادم نوکر چپڑاسی بن کے میں ہر تکلیف بھی برداشت کروں گا اور جماعت پہ آر نہیں آنے دوں گا۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ جماعت محبوب ہے۔ اللہ مجھے اس عقیدے پہ اور آپ کو بھی عقیدے پہ رکھے۔ جہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث پڑھتے ہیں آتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی بات نہیں کی، نہ کسی کی جرت ہے، کوئی نہیں کرے گا، لیکن عملہ جہاں بھی ہے میں تحقیق کرتا ہوں۔ اب میرے پاس جو باورچی ہے بڑا نیک ہے، اشاعت التوحید و سنہ کہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ کھانا پکانے والا، سالن پکانے والا بھی عقیدے میں مباحد ہے، پکا نوجوان ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جتنے ہم بیمار ہیں، یہاں ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، نیک گنہگار، بیماری آزمائش ہے، عذاب ہے، جو ہے، اے اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے۔ بھائی ظفر نابے والا بار بیٹھے، اللہ اسے شفا عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں اے رب کائنات سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں قرضے سے فارغ فرما، جتنے پریشان حال ہیں اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جتنی بہنوں کے بھائی نہیں اللہ انہیں بھائی عطا فرما، جن بھائیوں کی بہنیں نہیں اللہ انہیں بہنیں عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں رشتے کی وجہ سے پریشانیاں ہیں اے اللہ اس گھر میں عزت عطا فرما، جلدی لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتوں کے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ جن میرے عزیزوں کی بچیوں کی اولاد نہیں اپنی رحمت سے انہیں اولاد عطا فرما۔ اللہ میری مسجد کی انجمن نمازی نوجوان بڑے پیار و محبت سے مشورے کے ساتھ اے اللہ یہ جو مسجد کا کام کرا رہے ہیں اس میں برکات کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے ادارے باقی اداروں میری جماعت کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمانا، شریروں کی شر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ منبر پہ بیٹھا ہوں تو جانتا ہے ہماری دنیا ہم سے دور ہو رہی ہے، قبر کے ہم بہت قریب جا رہے ہیں۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم اپنی اوقات کو دیکھیں تو پھر ہم گھاٹے میں ہیں، تیری رحمت کو دیکھیں رحمت للعالمین کی دعاؤں اور شفاعت کو دیکھیں تو اللہ ہم کبھی اجڑ نہیں سکتے، آباد رہیں گے۔ اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، سوال و جواب میں کامیاب کرنا، حقوق العباد میں فارغ فرمانا۔ اللہ میری روحانی جسمانی اولاد کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما، میرے اور میرے نمازیوں کے درمیان اسی طرح محبت اتفاق اور آپس میں نمازیوں کی محبت اتفاق اے اللہ اسی طرح رہے، نظر بد سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اے اللہ میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ اب 3 برآمدوں کا فرنٹ بھی تیار ہو جائے۔ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس سب کچھ ہے، غیب سے اسباب پیدا فرما دے، غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے رب کائنات مفتی انعام الرحمن صاحب نے
جو کچھ بیان کیا ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، انہیں مزید اے اللہ فہم، تدبر، تفکر عطا فرما، تعلیم و تعلم عطا فرما، اور بھی جتنے نوجوان ہیں سب کو خلوص اور مبارک بنا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔